خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندہ اور زندوں کی زمین پر رکھا۔ خدا کی حضوری میں یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا کہ آج آپ سب کے سامنے خدا کے کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور ساتھ ہی شکر گزار ہوں اپنے پادری صاحب کا، اپنے استاد کا، کہ جنہوں نے اس مقام تک پہنچنے میں میری بڑی مدد کی۔ جہاں مجھے ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑی انہوں نے میری مدد کی۔ تو آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح جس کی آمد کا آج ہم پہلا اتوار منا رہے ہیں وہ ہے کون؟ کیونکہ ہم سب مسیحی ایماندار تو ہیں، ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسیح ہے کون، کہ جس کی ہم آمد آج منا رہے ہیں۔ تو آج ہم کلام اقدس میں سے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے، کیونکہ وہ ایسی ذات ہے جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ وہ ایسی عظیم ذات ہے۔ تو کلام اقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو کھولیے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے مقدس بزرگ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کی پہلے باب کی 14 آیت مقدسہ۔ پیدائش کے پہلے باب کی 3 آیت میں ارشاد ہے، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 14 آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام اقدس میں پیدائش کی کتاب اور اس کی 3 آیت مقدسہ میں خدا نے کہا، کلام، اس نے بولا، کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارا کلام ہے۔ خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ اور بزرگ یوحنا رسول فرماتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا، جو خدا نے بولا اسی نے جسم اختیار کیا اور وہ ہمارے درمیان آیا۔ خدا کا کلام جو ہے اس میں قدرت ہے، اس میں پاور ہے، اس میں محبت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی جو ذات ہے وہ زمینی نہیں ہے، وہ آسمانی ذات ہے۔ خدا کو ظاہر کرنے کے لیے، خدا کو آج تک کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اس کی ذات اقدس کو ظاہر کرنے کے لیے کلام اقدس فرماتا ہے کہ یسوع مسیح آئے جس نے اس کی ذات کو ظاہر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، ہم کلام اقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کے ذریعے فضل اور سچائی اس دنیا میں آئی۔ بزرگ موسیٰ نبی کے ذریعے سے خدا نے اپنی شریعت دی، اور ربنا المسیح کے ذریعے سے فضل اور سچائی اس دنیا میں آئی۔ ایک قدرت کا قانون ہے کہ جو جیسے ہم انسان ہیں تو ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو ہم واپس مٹی میں ہی جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح آسمانی ذات ہے، وہ آسمان سے آیا اور واپس آسمان پر ہی گیا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ اختیار ہے جو کسی نبی پیغمبر کے پاس نہیں ہے۔ عالمی ارواح کی کنجیاں اس کے پاس ہے، زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کے پاس ہے، کلام اقدس ہمیں بتاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کس ذات کو مانتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بتاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں
ہمیں بڑے فخر سے بتانا ہے کہ ہم مسیحی ہیں. ہمیں لوگ کہہ دیں کہ یار تو نہیں لگ رہا کہ تو مسیحی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہمیں کتنا مطلب گالی کے برابر ہے یہ بات کہ جب آپ کو کوئی کہتا ہے آپ مسیح ہیں تو آپ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسیح نہیں لگ رہے، تو ہمیں اس کو بتانا ہے کہ بھائی میں مسیحی ہوں. ہمیں اس بات میں فخر نہیں محسوس کرنا. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب کہتے تھے یار تو لگ نہیں رہا، تو ہمیں بتانا ہے کہ بھائی میں مسیحی ہوں، لگوں یا نہ لگوں میری ذات اس ذات کے ساتھ منسلک ہے. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑے ہونے سے، اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے سے ہمارے اندر خدا کا روح ہے، ہولی اسپرٹ ہے. بے شک ہم اس کو کام کرنے دیں یا نہ دیں، جب ہمارے نام کے ساتھ ہم اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر خدا کا پاک روح آ جاتا ہے. تو میرے عزیزو، عالم ارواح کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں، گناہ معاف کرنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے جو کہ خدا کی ذات کے پاس ہے، اور وہی اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اس نے وہ دعوے کیے جو کسی نبی، پیغمبر یا رسول نے نہیں کیے. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری ڈالیاں ہو. خداوند یسوع مسیح نے کسی نے آ کے آپ کو ایسا نہیں کہا کہ تم بھیڑے ہو، میں چرواہا ہوں، میں جڑ ہوں، تم ڈالیاں ہو، تم پتے ہو، تم شاخیں ہو. خداوند یسوع مسیح وہ الہی ذات ہے، وہ الہ زادہ ہے. جب اس دنیا کو، اس کائنات کو خدا نے نہیں بنایا تھا تو تب بھی یسوع مسیح تھا اور آج بھی ہے. وہ ازل سے ہے، وہ ابد تک ہے، ابد تک رہے گا. تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں کلام اقدس میں ہی جانتے ہیں تو خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھی پیشن گوئی یہ کروائی. مقدس بزرگ یسایہ نبی خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے سینکڑوں سال پہلے، تقریباً 700-750 سال پہلے بتاتے ہیں. یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، کلام اقدس میں سے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم بولتے جائیں تو کسی کو کیا پتا کہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں. کلام اقدس میں جب ہم بولتے ہیں تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ کلام اقدس میں ارشاد ہے، کہ کلام اقدس ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. بزرگ یسایہ نبی کے صحیفے میں اس کی 7ویں باب کی 14ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے 750 سال تقریباً پہلے کی بات ہے کہ جب یسایہ نبی پیشن گوئی کر رہے ہیں. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. میرے عزیزو، یسایہ نبی اگر اتنے عرصہ پہلے یہ بات بتا رہے ہیں تو جو مجوسی ہیں خداوند یسوع مسیح کو جو دیکھنے گئے تھے انہوں نے یہ بات پڑھی تھی. وہ صاحب علم تھے، وہ خدا کے کلام کا علم رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ ایسا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، ایسا ایک بچہ اس جہان میں آنے والا ہے جو بادشاہ ہوگا. اور یسایہ نبی اپنے 9ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت مقدسہ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اس کی بادشاہی کیسی ہوگی. یسایہ نبی اپنے صحیفے میں 9ویں باب کی اس کی 6 اور 7ویں آیت میں فرماتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. یہ اس کا مستقبل بتا رہا ہے کہ اس کا مستقبل ایسا ہے، ایک سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا.
اس کی سلطنت، اس کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا۔ میرے عزیزوں، جس یسوع مسیح کو ہم جانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ ہم اپنی باتوں سے نہیں، کلام اقدس میں ارشاد ہے۔ ہماری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن کلام اقدس معتبر ہے، اس میں جان ہے، اس میں زندگی ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری زندگی چینج ہوتی ہے، ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ رہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا بائبل بدل گئی ہے۔ بائبل مقدس کبھی نہیں بدلی، نہ کبھی اس کو بدل سکتا ہے۔ کلام اقدس آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی زندگی بدل دیتا ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ جن لوگوں کے شک ہیں، ایسے شبہات ہیں لوگوں کو، وہ رہتے ہیں اور رہیں گے۔ ہمیں لوگوں کی باتوں میں دھیان نہیں دینا، ہمیں کلام اقدس کو پڑھنا ہے۔ میرے عزیزوں، جب میں کلام اقدس کو نہیں جانتا تھا، یہ فرضی طور پر ہمارے گھر پہ تھی بائبل مقدس، تو یہ ایک جسٹ کتاب تھی۔ جب میں نے اس کو پڑھا، میری زندگی چینج ہو گئی۔ میں شاید سب سے پیچھے بینچ پہ بیٹھنے والا انسان تھا، مجھے دعا کرنی بھی نہیں آتی تھی۔ خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب آپ اس سے بھر جاتے ہیں تو یہ آپ سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ایک نیچر ہے کہ پانی کی ٹینکی جب فل ہو جاتی ہے تو وہ بھری تو رہتی ہے، لیکن آس پاس کی زمین کو بھی سیراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی آپ ہیں۔ کلام اقدس میں آپ کو کہا گیا ہے، بے شک آپ مٹی کے برتن ہو، لیکن آپ میں قیمتی خزانہ ہے۔ وہ خزانہ کیا ہے؟ خدا کا پاک روح ہے۔ وہ پاک روح کو آپ کیسے دیکھ پاؤ گے؟ جب آپ کلام اقدس سے واقف ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں تو ہم اس کے کلام کو جانیں، اس کو سمجھیں۔ ہم بڑی خوشی کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا، اس کی آمد کا پہلا اتوار ہم منا رہے ہیں، لیکن ہمیں حقیقت اس کی نہیں پتہ کہ ہم کیا منا رہے ہیں۔ ہم نئے کپڑے پہن کے، نئے جوش و جذبے کے ساتھ تو آ رہے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہم کیسے ہیں؟ روحانی طور پر ہم اس کی ذات اقدس سے واقف بھی ہیں یا نہیں؟ تو آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس کی ذات کو جانیں، اس کو سمجھیں، کیونکہ آج سے کچھ ٹائم پہلے جب میں خدا کے کلام کو اتنی گہرائی سے نہیں جانتا تھا، ایک نام کا مسیحی تھا، تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ آپ کو کلام اقدس سے ہی گمراہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ شیطان بھی خدا کے کلام کو جانتا ہے۔ وہ آپ سے سوال بھی کرے گا تو خدا کے کلام سے، اگر ہمیں زیادہ علم نہیں ہے خدا کے کلام کا تو ہمیں وہ گمراہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی آج سے کچھ سال پہلے مجھے کسی نے کہا کہ اگر آپ خدا کا نام ہی لے لو گے تو آپ نجات پا لو گے۔ اس نے مجھے بتایا یوئیل نبی کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 32ویں آیت میں اس نے کہا ایسا لکھا ہے کہ اگر ہم خداوند کا نام ہی لے لیں گے تو ہم نجات پا لیں گے۔ تو میں بھی کچھ عرصہ تو بڑا خوش رہا کہ بھائی ہم جیسے بھی رہیں، ہم تو خداوند کا نام جانتے ہیں، ہم لے لیں گے تو ہم نجات پا لیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ نام تب لے سکتے ہو جب آپ اسے جانتے ہو، اگر آپ کی واقفیت ہے۔ فرض کرو کہ میں نے پادری صاحب کے گھر جانا ہے تو میں جا کے جسٹ ان کا نام لے لوں گا، ان کا چوکیدار مجھے انٹرویو نہیں ہونے دے گا، اس سے کہے گا بھائی پہلے بتاؤ کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کیسے جانتے ہو ان کو، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو پورا تعارف دینا پڑے گا۔ تو آج ہم اگر زندہ ہیں تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کو جاننا ہے کہ بھائی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ قیامت اور زندگی خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے وسیلے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس یعنی کہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب آپ اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ ہم اس کو مانتے رہے ہیں، ہم اس ذات اقدس کو جانتے ہیں۔ تو کتنا جانتے ہیں؟ جب یہاں پہ وہاں پہ جنت کے سامنے فرشتگان کھڑے ہوں گے تو آپ جا کے بتاؤ گے کہ بھائی میں خداوند کو جانتا ہوں، تو وہ کہے گا کیسے جانتے ہو، اس کے کن احکام کو جانتے ہو، اس نے کیا کچھ آپ کو بتایا اور کیا کچھ آپ نے مانا، کیا کچھ پورا کیا۔ ہم تو اس کا نام لینے سے بھی شرماتے ہیں، اس کے نام سے اپنا تعارف دینے سے بھی شرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج وقت ہے آپ دلیر ہو جاؤ، کیونکہ
آپ اس نسل سے، ہم کہتے ہیں نا یہودا کا ببر، تو ببر کے ساتھ ببر ہی چلتے ہیں، شیر کے ساتھ شیر ہی چلتا ہے، شیر کے ساتھ گیدڑ یا لومڑ نہیں چلتے۔ آپ شیر کو جانتے ہو، شیر کے ساتھ، اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے تبھی چل سکتے ہو جب آپ اس کے جیسا دل رکھتے ہو۔ شیر اپنی جسامت کی وجہ سے جنگل کا بادشاہ نہیں ہوتا، وہ اپنی دلیری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم تاج تو پانا چاہتے ہیں، جان دینے تک وفادار رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے جتنے شاگرد تھے ان سب کی اگر آپ شہادت پڑھیں نا تو وہ کیسے شہید ہوئے، تو آج اگر آپ اپنے آپ کو چاہتے ہو کہ آپ اس کے شاگردوں میں شامل ہو جاؤ تو آپ کو خداوند یسوع مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے شاگردوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوں۔ شاگرد ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی خداوند یسوع مسیح نے ہمیں استاد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ اپنے آپ کو استاد تو کہتے ہو، کیا آپ میں استاد کی کوالٹی ہے؟ کیا آپ استاد بننے کے لائق ہو؟ آج تو ہم بنا ٹریننگ کیے، بنا کچھ کلام اقدس کو جانے اپنے آپ کو پادری کہلوانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، کہلوانا یا نام کے ساتھ لکھ لینا بہت آسان ہے، لیکن اس عہدے کو، اس کے مطابق چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ بیڑا غرق ایسے لوگوں نے کیا ہوا ہے، مسیحی لوگوں کا، مسیحی کلیسیاؤں کا، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے، اٹھ کے ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ جب کسی پہ ہاتھ رکھتے ہو تو اگر آپ کے اندر ایول اسپرٹ ہے تو وہ جس پہ آپ ہاتھ رکھ رہے ہو اس کے اندر جائے گی۔ ایسے کلام اقدس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو نہیں رکھا تھا 3 سال اپنے ساتھ، اس نے ان کی ٹریننگ کی تھی، ان کو بتایا تھا۔ آج لوگوں سے پوچھ لو کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے، بے شک نام نہاد جو اپنے آپ کو بہت کچھ کہتے ہیں وہ لوگ پھر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھ لو، ان کو نہیں پتا۔ وہ کسی پہ دعا کرنے لگ جائیں تو جب ایول اسپرٹ حاضر ہو جاتی ہے تو وہ بھاگتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا ہم کہاں جائیں، کیا کریں۔ یہ سکوا کے بیٹوں والا حال ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے کلام سے آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ کامل نجات اس میں ہے، زمین اور آسمان کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو، ہم تو ایسے راجے کو جانتے ہیں کہ جس کا نام لینے سے ہم جنت کے اندر جا سکتے ہیں، جس کا تعارف ہمیں پوری طرح سے آنا چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم یہ کرسمس دیکھیں، یہ اتوار دیکھیں، یہ اتوار کی عبادت کریں، تو میرے عزیزو وہ آج نہیں ہے۔ زندہ لوگ خدا کی عبادت، اس کی پرستش کر پاتے ہیں۔ خدا زندوں کا خدا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے نہیں آتے، ہم اس کی پرستش کرنے آتے ہیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، میں آج ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بھی آج سے کچھ سال پہلے جب چرچ میں آتا تھا فارمیلٹی کے طور پر ہی آتا تھا، مجھے پتہ چلتا تھا جی میں چرچ گیا تھا، بس چرچ سے آ گیا ہوں، میں بڑا ٹھیک ٹھاک ہوں بس۔ ہم جب خدا کے گھر آتے ہیں، ہمارا خدا گنتی کا خدا نہیں ہے، اتنی بار یہ کر لو، اتنی بار یہ کر لو، اتنی بار یہ، ایسا نہیں ہے۔ اس کو آپ کا دل چاہیے۔ اگر ہم چرچ میں آئے ہیں، خدا کا کلام ہم نے سنا ہے، تو کم از کم اس کو ہم باہر تو جا کے بتا پائیں کہ ہم کیا سن کے آئے ہیں، کیا سیکھ کے آئے ہیں۔ خدا اگر اپنے خدام کو کھڑا کرتا ہے تو ان کا کوئی مقصد ہے۔ آپ کے سامنے اگر خدا کا خادم خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہے تو آپ اس کے کلام کو سیکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی سانو کلام پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں ہوتا، سننا تو ہوتا نا۔ اگر آج بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں، ان پڑھ ہونے کو اپنی کمزوری مت بنائیں۔ بہت سی بہنیں ایسی ہیں، ان کو کہا جائے جی بہن جی بائبل پڑھی، جی میں تو پڑھنا نہیں ہوتا۔ ان کو کوئی باہر سے ان کا عزیز کچھ پیسے بھیج دے نا ویسٹرن یونین سے، تو وہ بمشکل 1 گھنٹہ ہوگا وہ ویسٹرن یونین سے پیسے لے آئیں گے، ان کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ویسٹرن یونین سے کیسے پیسے لینے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام کو سن کے پوچھنا نہیں ہے کسی نے، وہ وہاں جائے گی پوچھیں گی میرے پیسے آئے میں کیویں کٹاواں۔ لیکن خدا کے کلام کے بارے میں، یسوع مسیح کے بارے میں بھی تو پوچھیے۔
ہم ڈائریکٹ چھت پہ نہیں چڑھ سکتے، اس کے ساتھ سیڑھی لگانی پڑتی ہے. تو سیڑھی خداوند یسوع مسیح ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے. تو آج میرے عزیزوں ہمارے پاس وقت ہے. آج ہم اس کی آمد کا پہلا اتوار منا رہے ہیں. اس سیزن کو ہم ایڈونٹ سیزن کہتے ہیں، اور ایڈونٹ کا مطلب ہے جاگتے رہنا، ہوشیار رہنا. کیسے؟ روحانی طور پر. جسمانی طور پر تو ہم ہوشیار ہیں ہی ہیں، کپڑے استری کر کے چرچ جانا ہے، بنا استری تو چرچ نہیں جانا. ہمارے پاس ہر چیز سیپریٹ ہے، ہم بڑے ایکٹیو ہیں فزیکلی طور پہ، جسمانی طور پہ. ایسے ہی ہمیں روحانی طور پر بھی ایکٹیو ہونا ہے. میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کا اتوار جو منا رہے ہیں، آج سے 2023 سال پہلے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے. آج ہم اس کی دوسری آمد کے بارے میں تیاری کر رہے ہیں. ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہم رسمی طور پر تو یہ اتوار کو منا رہے ہیں، ہمیں اس کی اہمیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے. خداوند یسوع مسیح نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا جب 24واں باب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں تیاری کیسے کرنی ہے. بہت سے آپ میں سے ہی بدل جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اور آپ کو پکڑوانے کے لیے ساتھ دیں گے کہ اس کو پکڑو. لیکن خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ آپ کو قائم رہنے کی ضرورت ہے، آپ کو بنے رہنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ وہ راجہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو وہ بادشاہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے بادشاہ ہو آپ، اور آپ کا بادشاہ وہ ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو بادشاہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کی جیسی کوالٹی بھی ہونی چاہیے. ہم یسوع مسیح کے منتظر ہیں اس کی دوسری آمد کے، اور دوسری آمد کے منتظر ہم کیسے ہو سکتے ہیں، کیسی تیاری کرنی ہے، یہ سب کلام اقدس میں ارشاد ہے، فرمایا گیا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، خدا کے خادم ہم کو سمجھاتے ہیں، تو ہمیں بڑی سمجھداری سے ان باتوں کو سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے. خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر جا رہے تھے تو سب سے اہم میسج انہوں نے دیا تھا. ہم اس میسج کو پڑھتے تو ہیں کہ تم سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پہلے ہم خود تو استاد بنے، ہم میں تو استاد ہونے والی وہ ٹریننگ پوری ہو جائے نا، پھر ہم غیر قوموں کو بتا سکتے ہیں. ہمیں تو انجیل کہنا نہیں آتا. ہمارا تلفظ ایسا خراب ہوتا ہے کہ لوگ ہمارا تلفظ سن کے ہماری اگلی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے کہ بھائی آپ کو تو بولنا ہی نہیں آ رہا، جس ذات کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو آپ کو تو اس کے بارے میں بیان کرنا ہی نہیں آتا. تو آج سے ہمیں ڈسپلن سیکھنا ہے. اگر ہم میں ڈسپلن ہے تو ہی ہم ڈسائپل ہیں. اگر ہمیں تہذیب ہے تو ہم شاگرد ہیں، اگر ہمیں تہذیب نہیں تو ہم شاگرد نہیں. آج وقت ہے کہ ہم تہذیب سیکھیں. خدا کا کلام آپ کو ہر طرح کی زندگی جینے کے لیے سکھاتا ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسی زندگی جینی ہے، آپ نے ہمسایوں کے ساتھ کیسی زندگی جینی ہے. اخلاقیات سے بھرا پڑا ہے کلام اقدس. آپ کو اور کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج میرے عزیزوں ہم خداوند یسوع مسیح کے منتظر ہیں، ہمیں تیاری کرنی ہے. ہم تیار ہو جائیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ریپچر ہوگا تو ہم ریپچر میں چلے جائیں گے. تو ریپچر کیسے لوگوں کا ہوگا؟ جو لوگ اسے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیسے آئے گا اور کیسے ریپچر ہوگا. بہت لوگ ریپچر سے ڈر ہی جاتے ہیں کہ ریپچر ہوگا تو پتہ نہیں ہے کہ کی ہونا. میرے عزیزوں بڑی خوبصورت زندگی ہے مسیح میں. بہت سے آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریلیکسیشن ڈھونڈتے ہیں، سکون ڈھونڈتے ہیں، شانتی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کہیں ملے. آپ کے ڈپریشن ہو جائے نا کسی انسان کو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں. خداوند یسوع مسیح نے آپ کے ڈپریشن کا علاج کر دیا جب اس نے کانٹوں کا تاج پہنا. 39 کوڑے کھائے. 39 ایسی لا علاج بیماریاں ہیں جن کا علاج خداوند یسوع مسیح نے کیا. آج بھی اس کا نام لے کے اس کے حقیقی خادم جب دعا کرتے ہیں تو لوگ شفا پاتے ہیں. آج بھی معجزات ہوتے ہیں.
میرے عزیزوں، سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ہم خاص طور پہ، کیونکہ میں پاکستانی ہوں تو میں پاکستانی مسیحیوں کی بات زیادہ دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے، ہم لوگ بہت فارمل ہو گئے، ہم لوگ فارمیلٹیز پوری کرتے ہیں، ہم لوگ گہرائی سے جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو آج میرے عزیزوں وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم آمد کا پہلا اتوار جب منا رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کیا ہم سب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے منتظر ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم سب اس کے منتظر ہیں۔ تو آج ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر وقت خدا کے ساتھ شراکت رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت شراکت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اور خدا سے ہمیں توفیق مانگتے رہنا ہے کہ خدا مجھے ایسا فضل بخش کہ میں تیرے ساتھ چل سکوں، تیرے ساتھ زندگی گزار سکوں، اور تیری دوسری آمد جب ہو تو بڑی دلیری کے ساتھ تیرا استقبال کر سکوں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس وقت ہے اور ہمیں خدا کے خدام کے ساتھ، حقیقی خدام کے ساتھ بنے رہنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی میں خود ہی سمجھ لیتا ہوں، خود ہی میں بڑا کچھ جانتا ہوں۔ اگر تسی سارے سب کچھ آپ ہی جانتے ہو تو پھر خدا نو کی لوڑ خادم اپنے کھڑے کرن دی۔ میرے عزیزو، یہ کلام اقدس میں ارشاد ہے کہ اس نے استاد کھڑے کیے، معلم کھڑے کیے، اپنے خدام کھڑے کیے۔ اور آج ہم اپنے خادم کی، بہت سے لوگ اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، لیکن میں اس کے لیے نہیں بتا رہا، میں اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ عبرانی زبان کی بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو اس میں فرشتے کے لیے اور خادم کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ آج ہم، یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو پادری کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں او پادری گل سنی، دیٹس ویری بیڈ۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، پادری بہت معتبر لفظ ہے۔ ہم کسی کو مذاق میں، او پادری آیا انہوں چاہ دے، پادری آیا انہوں آیا فڑا، پادری مذاق نہیں ہے۔ پادری ایک بہت ہی عزت قابل احترام لفظ ہے، اور اس کا مطلب باپ ہے۔ ہم اس لفظ کو سمجھے، اگر آپ